وہ تھے مکے کے جو اسی وقت ایمان لائے تھے فتح مکہ کے بعد، اب بہت شریف سے لوگ فکر ہونے ہوئے مال غنیمت میں حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے پھر تعلیم سے قلب کہتے ہیں وہ گھر مار دے دیا، اس پر لوگوں نے شور بتا دیا. دیکھو جی وقت جب کڑے وقت تھے مشکل وقت تھے تو ہم، اب جب یہ اچھا وقت آیا ہے تو اپنے اطلاع ڈالے. مکے والے ظاہر بات رشتے دار تو تھے، بات تو غلط نہیں ہے، قبیلہ تھا قریش کا. یہ سو کی باتیں جو آج ہوتی ہے وہی ہوتی تھی ہمیشہ. یہ انسان کی فطرت جو ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، اور جو رسول کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی راستہ اختیار کرے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم بھی اسی کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں جو رخ اس نے اختیار کر لیا ہو. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے جانے کے لوٹنے کی. یہ آج بڑی اہم اس اعتبار سے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اجماع کا جو معاملہ ہے قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کی اور مجھے نہیں ملا. یعنی اللہ کی اطاعت یہ تو ٹھیک ہے جو قرآن میں آیا ہے وہ قانون کا ایک سورس ہے، حضور کا فرمان حضور کی سنت سورس ہے. اسی طرح اجتہاد وہ بھی سمجھ میں آ گیا. یہ اجماع کس کا نام ہے؟ قرآن میں کوئی ذکر نہیں آیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے 300 مرتبہ پورا قرآن پڑھا شروع سے آخر تک صرف اس ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر کہ مجھے اجماع کے لیے کوئی دلیل قرآن سے ملے. تب اس آیت پر آتا ہے 301 مرتبہ تو نگاہ جمی مطلب یتبع غیر سبیل المؤمنین، یعنی گویا کہ اہل ایمان کا جو راستہ ہے جو اجماع ہو گیا اہل ایمان کا، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سند ہے. اس میں حضور نے فرمایا میری امت ضلالت پر کبھی جمع نہیں ہوگی. تو جن چیز پر اجماع ہو جائے وہ گویا کہ وہ خود اپنی جگہ پر اس کو ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اوتھینٹسٹی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دوبارہ پھر وہ آیت آ گئی اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اس سے جو اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک، اور بخش دے گا اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے کم تر ہے یہ نہیں دے گا جس کو چاہے گا. یہ بھی کوئی فری لائسنس نہیں. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا. ان يدعون من دونه الا اناثا، جہاں گیا تو پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ کی بات بھی ہو رہی ہے. نہیں پکار رہے اللہ کے سوا مگر مؤنث کو، عورتوں کو، اس لیے کہ ان کی دیویاں جو ہے لات عزا منات، لات الہ کی مؤنث ہے، لات لا اور لات، اور عزا العزیز کا مؤنث ہے، العزیز العزا، منات یہ سب جو ہے یہ فیمنن نیمز ہے. ان يدعون من دونه الا اناثا، نہیں پکار رہے وہ مگر یہ فیمیل ڈیٹیز کو. وہی يدعون الا شیطانا مریدا، اور نہیں پکار رہے یہ مگر در حقیقت شیطان کو پکار رہے. لات کا کوئی وجود نہیں، منات کا کوئی وجود نہیں، شیطان ضرور ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے. لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرما دی ہے. وقال، اور اس نے بھی یہ کہا ہے لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک تو مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا، جس کو تو اپنے ساتھ جہنم میں پہنچاؤں گا. ہم تو دودھ وسلم ان کو بھی لے ڈولیں گے، ان کو بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. لعنہ اللہ وقال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں تو لازماً ان کو بہکاؤں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کے دلوں میں بڑی امیدوں کی چراغ روشن کروں گا. بڑے برائٹ کیریئرز ہیں اس میں، بڑی بڑی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، نہیں اور اسی کام کے اندر. پھر امانیہ ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ہمیں خوف کس بات کا ہے؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، ہمیں کس کا خوف ہے؟ اور پھر یہ کہ امیدیں بڑی بڑی طول عمل جس کو کہتے ہیں، دنیا کے لمبے لمبے منصوبے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں یہ حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پھر میرے حکم سے یہ چوپائے کے کان چیز دیں گے. تو میں بتا چکا ہوں سورہ نام میں یہ باتیں ساری آئیں گی. فلاں کے نام پر اونٹ کو اس کے کان چیر کر جو ہے آزاد کر دیا، اب اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس پر سواری نہیں ہو سکتی. فلاں بت کے یا فلاں دیوتی کے نام پر اس کو جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں پھر انہیں حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کریں گے.
اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں عورتوں کے استعداد، عورتوں میں مردوں کے استعداد اختیار کرنا، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے، اور اب جو ہو رہا ہے اس کو یہ سمجھے جینیٹکس جو ہے، اور اس میں اللہ کی تخلیق میں اب انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے. اللہ کی تخلیق، اس کی اسپیشیز بنائی ہوئی، اس کی جینز، اب انسان جو اس کے ذریعے سے وہ سارا معاملہ جو آج پہنچا ہوا ہے بڑے ایک عجیب حد تک پہنچ گیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر تغیر و تبدل کیا جائے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جس شخص نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ تو بہت کھلے خسارے میں اور تباہی میں مبتلا ہو گیا. یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے، انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے. شیطان جس کو ہم کہتے ہیں سب باغ دکھاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا، وہ اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکتا. اولئک مأواہم جہنم، لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور پھر وہ وہاں سے فرار کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. والذین آمنوا، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ. اب دوسری طرف اہل ایمان کی شان کیا ہوگی؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، انہیں عمل کریں داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ حق ہے، درست ہے، سچ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی اور زیادہ ہو سکتی ہے؟ کون ہو سکتا ہے اپنے قول میں زیادہ سچا اللہ سے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. اب یہاں پھر رخ پڑ رہا ہے مسلمانوں کی طرف. اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات پیش ہے موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشات پر. تبھی آگے کہ تمہارے اندر بھی خواہشات پیدا ہو جائیں گی، وشفل تھنکنگ پیدا ہو جائیں گی. شفاعت کے دھوکے پر تم حرام خوریاں کرو گے، سب کچھ کرو گے، جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے. لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون جو ہے جلد متبدل ہے، وہ بدلے گا نہیں. ویسا بھی امانی کو یا تمہاری خواہشات سے، وشفل تھنکنگ سے، تمہاری امانی سے، تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا، ولا امانی اہل کتاب، نہ اہل کتاب کی امانی سے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا کام کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی. بہت سخت الفاظ ہے. اگرچہ اس میں نرمی کا پہلو ہے، اس کے لیے کہ بعض اوقات بدی کی جگہ پر نیکی جو ہے وہ اس کو اصل کو دھو دے گی، لیکن اکاؤنٹ فار تو ہو گیا نا، مطلب یہ اکاؤنٹ فار ہو کر رہے گی ایسے. اب یہ ہے کہ کسی کی نیکی نے اس کی بدی کو چھپا لیا، کسی نے غلطی کی تھی، اس نے توبہ کی سختگی کے ساتھ، وہ اس کی بدی جاتی رہی، لیکن اکاؤنٹ فار ہوگا معاملہ. توبہ کو دیکھا جائے گا، توبہ سچی تھی، واقعی تھی، باقی اس نے سنکت کو بھی چھوڑ دیا تھا کہ نہیں. یہ صرف یہ کہ زبان سے گردان ہو رہی تھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور سارا یہ گناہ جو ہے اور حرام خوری جو کہ تم جاری تھی، تو وہ توبہ نہیں ہے. من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی، بلکہ یہاں جناب اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا نہ کوئی مددگار. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں کا، خواہ وہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن ہو، مومن صاحب ایمان، فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی کوئی حق تلفی تل کے برابر بھی نہیں کی جائے گی. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن، اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے نمبر 1 اپنا چہرہ، اپنا سر اللہ کے سامنے